الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 9واں درس ہے، جس میں ہم سن سکیں گے کہ 2 ہجری میں کون کون سے واقعات پیش آئے، یعنی جس میں سر فہرست جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ ہم نے گزشتہ میں سنا تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد قباء اور اسی طرح مسجد نبوی زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر تعمیر کیا گیا۔ اب یہاں سے آگے مزید میں تو ایک باغ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو پسند فرمایا۔ یہ جو باغ تھا یہ بنو نجار کے قبیلے کا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر یا رسول اللہ ہم خدا ہی سے اس کی قیمت لیں گے، اجر لیں گے، مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی۔ لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا، اور ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہیے، مگر حضور علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ اپنے مال میں سے اس کی قیمت ادا کرو۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ جس کے دل میں حضرت ابو بکر کی محبت نہیں ہے، وہ مسجد نبوی جانے کا بھی قابل نہیں ہے، کیونکہ مسجد نبوی کی جو جگہ خرید کر حضور علیہ السلام کے سامنے جو بطور تحفہ پیش کی ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کیا نام ہے؟ اس جانثار صحابی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو پھر قصہ مختصر یہ اس مسجد کی تعمیر ہوتی ہے، اس کے ارد گرد میں ازواج مطہرات کے مکانات کو تعمیر کیا جاتا ہے، اور اب مسجد تو بن گئی، اب کوئی ایسا اعلان ہو، کوئی ایسی ندا دی جائے کہ جس سے مسلمانوں کو اور اصحاب کو پتہ چلے کہ یہ آذان ہو گئی ہے، اب نماز ہونی ہے، یا ہمیں مسجد میں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے جب نماز کا وقت ہو تو لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو بعض نے کہا کہ آگ جلاتے ہیں اور آگ کا دھواں اٹھے گا، تو سب صحابہ اپنے گھروں میں دیکھیں گے کہ جی آگ کا دھواں اٹھا ہے، گویا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو تمام صحابہ مسجد میں آ جایا کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اور کوئی مشورہ دینا چاہے، تو کسی نے کہا جی ناقوس بجاتے ہیں، اور وہ جب اس کی آواز لوگوں کے گھروں تک پہنچے گی تو لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ حضرت عمر نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے لیے کسی ایک آدمی کو لوگوں کے گھروں میں بھیج دیا جائے، وہ تمام لوگوں کو جا کے بلا لے، اور اس طرح تمام لوگ مسجد میں آ جائیں گے اور نماز باجماعت ادا ہو سکے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ لوگوں کو پکارتے تھے الصلاۃ جامعۃ، نماز جمع ہو گئی ہے، یعنی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اعلان کرتے جاتے اور لوگ اس طرح آتے رہتے ہیں۔ لیکن اسی درمیان ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے، کوئی آذان کے الفاظ سنا رہا ہے۔ تو ان کے دل میں یہ الفاظ، جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو جا کر فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہ اس طرح کے آذان کے یہ جو ہے کلمات سنے۔ تو اسی طرح کئی اور صحابہ کرام نے بھی جب اس طرح کی خواب سنائے تو حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ اتنے سارے اصحاب کو خواب آنا اور اس طرح آذان ہونا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن زید سے کہا کہ بلال کو سکھا دو، کیونکہ بلال کی آواز سب سے زیادہ بلند ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام اسی کو سونپا جائے تاکہ یہ بلند آواز سے لوگوں کو آذان دے اور لوگ جو ہے وہ مسجد میں آ جائیں۔ تو اسلام کی آذان کی جو ابتدا ہوئی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی ہجری میں ہوئی، یعنی حضور علیہ السلام کی ہجرت مدینہ کے پہلے سال یہ آذان کی ابتدا ہوئی۔ اسی کے اندر جو اصحاب مدینے میں رہتے تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو انصار اور مہاجر چونکہ جتنا سامان تھا وہ لے آئے تھے، ان کے گزر بسر کا سامان ناکافی تھا مدینہ میں، چونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے کفار کی تکالیفیں برداشت کر کے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسے موقع پر ارشاد فرمایا انصار اور مہاجر دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضور نے دو لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، اور یہ تمہارا بھائی ہے اور یہ تمہارا بھائی ہے۔ دو گروہ کو دو لوگوں کو بلاتے رہتے، اور اس طرح حضور علیہ السلام نے اخوت کا رشتہ قائم کر دیا انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ تو اس قدر روایات میں آتا ہے کہ اس قدر جو ہے وہ انصار اور مہاجرین کی آپس میں محبت ہو گئی کہ گھر میں جا کر جو دو چیزیں تھی اپنے دوسرے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔
کہ اگر کسی کے گھر میں 2 چارپائیاں ہیں تو اس نے ایک اپنے مہاجر بھائی کو باقاعدہ طور پر ہبہ کر دی، تحفہ کر دی کہ تم بھی میرے بھائی ہو اور اس میں تم بھی شریک ہو، کیونکہ جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بھائی بنا دیا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جو جس قدر پیدائشی یا جو پیدا ہونے والے 2 فطرتی طور پر جو بھائی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان میں محبت کی ایک فضا کو قائم کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ مدینہ جو تھا یہ اس کا پرانا نام یثرب تھا، اور یہ طرح طرح کی بیماریوں کا آماجگاہ تھا، اس کی فضا بڑی خراب تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام بیمار ہونے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی مکہ کی ان وادیوں کو یاد کر کے اشعار پڑھ رہے ہیں، ادھر کوئی اور صحابی کفار کو لعن طعن کر رہا ہے کہ کاش وہ ہمیں مکہ سے نہ نکالتے تو ہم مکہ کی فضاؤں میں رہتے، ہماری طبیعتیں خراب نہ ہوتی، ہماری صحتیں خراب نہ ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ مکہ کی یادوں میں رو رہے ہیں، چونکہ مدینہ میں بیماری ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، بولیے سبحان اللہ۔ حضور نے دعا فرمائی مدینہ کے لیے، کیا بہترین دعا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی محبت ڈال دے جیسا مکہ کی محبت ہے۔ یعنی جیسے یہ صحابہ کرام مکہ کی طرف ان کے دلوں کو تمہیں راغب فرمایا ہے، اسی طرح مدینہ کے لیے بھی ان تمام اصحاب کے دل میں مدینہ کی محبت کو ڈال دے، یا اس سے بھی زیادہ محبت کو کر دے، یا اس سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں مدینہ کی محبت کو ڈال دے، اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور مدینہ کے سا اور مد میں برکت عطا فرما، ناپ اور تول میں بھی برکت عطا فرما، اور مدینہ کے بخار کو حجفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر عاشق کے دل میں مدینہ کی محبت زیادہ ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ثمرہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ آج جائیں آپ دیکھیں مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہ العالیہ، اگر فی زمانہ مدینہ کی محبت کا مزاج دیکھنا ہو تو مولانا الیاس قادری صاحب کو دیکھ لو، ہر بات میں مدینہ شریف کی بات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محبت مدینہ عطا فرمائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے۔ تو اگر کسی عاشق کے دل میں محبت ہے مدینہ کی تو یقیناً وہ محبت رکھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے۔ اور اس روایت کا حوالہ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 70 اور بخاری شریف کی بھی یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے لیے دعا فرمائی اور مکہ کی بنسبت زیادہ دعا فرمائی مدینہ کے لیے۔ تو یہ حوالہ اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اہم ترین واقعہ دوبارہ پیش آتا ہے اسی 1 ہجری کے اندر، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام لے کر آ جاتے ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے وہ سماعت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی حضرت سلمان فارسی جو تھے یہ غلام تھے، اور ان کو مختلف لوگوں نے خریدا، مختلف لوگوں نے بیچا، تو یہ تورات اور انجیل کو بھی جانتے تھے، اور چونکہ یہ فارس کے رہنے والے تھے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند نشانیاں یہودیوں کی زبان سے سن لی تھی، اور عیسائیوں کی بھی زبان سے کچھ چند نشانیاں انہوں نے سن لی تھی اور پڑھی بھی تھیں، اور جانتے بھی تھے کہ نبی آخر الزمان کی ولادت ہوگی اور وہ اس شخصیت کے مالک ہوں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پہلے دن تازہ کھجوریں لے کر آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر کی اور فرمایا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، اسے قبول کیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقراء اور مساکین کو دے دو، کیونکہ میں صدقہ نہیں کھاتا، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ تو پھر اگلے دن دوبارہ کھجوریں لے کر آئے حضرت سلمان فارسی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، اسے قبول کیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی تناول فرمایا، یعنی صحابہ کرام کو بھی پیش کی۔ اسی درمیان حضرت سلمان فارسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے مبارک درمیان میں جو نظر ڈالی تو مہر نبوت کو پا لیا۔ تو چونکہ انہوں نے نشانیاں جو پڑھی تھی تورات اور انجیل میں وہ یہ تھی کہ نبی صدقہ کو قبول نہیں کرتا اور ہدیہ قبول کرتا ہے اور ہدیے کو بخوشی قبول کرتا ہے، اور جو آخری نبی ہوگا اس کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کے دونوں کندھوں پر مہر نبوت ہوگی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جب یہ تینوں نشانیاں جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ کے اندر پائی تو فوراً سے وہیں پہ دست بستہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان کو کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کیجیے۔ تو یوں حضرت سلمان فارسی بھی دارہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور چونکہ
پھر نمازوں کی رکعتیں بھی اسی ایک ہجری کے اندر، چونکہ پہلے جو رکعتیں تھیں وہ دو رکعتیں تھیں، فجر کی بھی 2، ظہر کی بھی 2، عصر کی بھی 2، مغرب کی بھی اور عشاء کی بھی 2 رکعتیں تھیں۔ تو یہ پہلی ہجری کے اندر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ سال اول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو ظہر اور عشاء عصر میں 4 رکعتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی، لیکن سفر کی حالت میں اب وہی حالتیں، وہی 2 رکعتیں اب تک قائم ہیں، اور سفر میں جو مسافر ہو، شرعی مسافر ہو، تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ 4 رکعت کو 2 رکعت کر کے پڑھے۔ لیکن یہ جو اگر واقعہ ہم دیکھتے ہیں 4 رکعت والا، یہ بھی پہلی ہجری میں پیش آیا۔ اسی کے بعد اسلام کو جن سے تقویت ملی، پہلی ہجری کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت بھی پہلی ہجری میں ہوئی، اور ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں اگر پہلا لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام عبداللہ بن زبیر ہے۔ کیا نام ہے؟ یعنی جو مہاجر مدینہ میں تشریف لائے تھے، ان میں سب سے پہلے جو مہاجروں کا بچہ ہوا اس کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر ہے۔ یہ یعنی پہلے مہاجرین کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اسی طرح کافی واقعات پیش آئے، اور ہجرت کا اب دوسرا سال میں چند اس کی جھلکی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم 2 ہجری تک سماعت کر سکیں۔ تو 2 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ پیش آتا ہے۔ کون سی؟ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ پیش آتا ہے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکہ میں تھے تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ 17 مہینے، کتنے؟ 17 مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازوں کو ادا فرمایا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ محبت تھی مکہ کے لیے کہ کاش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر حکم ارشاد فرمائے کہ اب مکہ کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کو ادا فرما رہے ہیں، اور مسجد قبلتین جو آج ہم دیکھتے ہیں اور آج جو حجاج سے سنتے ہیں، زائرین سے سنتے ہیں کہ یہ مسجد قبلتین ہے، اس میں 2 قبلے موجود ہیں۔ کتنے ہیں قبلے؟ 2 قبلے۔ دنیا کا دستور ہے کہ مسجد ہوتی ہے اس میں ایک قبلہ ہوتا ہے، لیکن مسجد قبلتین کو یہ شرف حاصل ہے کیونکہ دوران ظہر کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف کر دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے انتظار میں اور اپنا چہرہ مبارکہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ نماز کے اندر چہرہ اٹھانا، آسمان کی طرف دیکھنا، بلکہ بعض علماء نے تو یہ روایت بھی کی ہے کہ کوئی بندہ دعا کے وقت میں اگر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو، بار بار دیکھ رہا ہو، آگے پیچھے دیکھ رہا ہو، تو اس کی نظر جلدی ضائع ہو جاتی ہے، وہ جلدی اندھا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی روایات ملتی ہیں، لیکن قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو ادا بھی فرما رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے بارے میں ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ترجمہ، ہم دیکھ رہے آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ اپنا چہرہ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ اللہ نے محبوب کی اداؤں کو دیکھنے کو بھی قرآن پاک میں ذکر فرما دیا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور فضیلت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی نمازوں میں تراویح کے اندر یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ورنہ اس کے بغیر تو ان کا ختم قرآن ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اس آیت کے بغیر ان کا ختم قرآن ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ختم قرآن کا معنی کیا ہے کہ ایک پورے الف لام سے لے کے والناس تک آپ پوری آیت کریمہ قرآن پاک کی پارہ بپارہ تلاوت فرمائیں، تو اگر اس آیت کو نکال دیا جائے تو ان کا ختم قرآن ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ اعزاز بھی، یہ محبت بھری اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل فرما دیا۔ محبوب، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ کو اٹھانا دیکھ رہے تھے، تو ہم نے آپ کے رضا کی خاطر، جس میں آپ کی رضا تھی، جس میں آپ کی خوشی تھی، ہم نے اسی کو آپ کا قبلہ بنا دیا۔ اب تا قیامت لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے مطابق، حضور کی خوشنودی کے مطابق مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف منہ کر کے نماز کو ادا کریں گے۔ اگر دوران نماز یا نماز سے پہلے اس نیت کا بھی ارادہ کر لیے جائے کہ میں اس کعبہ کی طرف منہ کر رہا ہوں جس کی طرف جناب محمد رسول اللہ نے کیا تھا، تو ثواب دوبالا ہو جائے گا، ثواب دوبالا ہو جائے گا۔
کیونکہ حضور علیہ السلام کی حکم کی حضور علیہ السلام کی رضا کی طرف ہم نے اپنے چہرے کو پھیرا ہے۔ تو تحویل قبلہ سے یہودی بڑے ناراض ہوئے، کیونکہ یہودی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ قبلہ بیت المقدس تھا۔ جب مسلمان آئے تھے تو وہ یہ تانا دیا کرتے تھے، دیکھو تمہاری تمام کی تمام جو ہے وہ شریعت چینج ہے، لیکن تم نماز جو ہے وہ ہمارے قبلہ کی طرف کر کے پڑھتے ہو۔ جب یہ تعویل کعبہ کا حکم آیا پھر ناراض ہو گئے۔ جی پوچھا کیوں ناراض ہوئے؟ تو کہنے لگے جی ناراض ہونے کی وجہ یہ کہ مسلمان تو ہماری ہر کام میں مخالفت کرتے ہیں، تو لہٰذا اسی لیے انہوں نے قبلے کی بھی مخالفت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ دوسرا پارہ کھولے تو ابتدائی آیت نازل ہوتی ہے، فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہیں گے ان قریب بے وقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے۔ اللہ نے یہودیوں کو گویا کہ بے وقوف کہا۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ تم تو ہماری ہر بات میں مخالفت کرتے ہو، تو تم نے اپنا قبلہ بھی الگ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بے وقوف قرار دیا ہے۔ تو القصہ مختصر یہ کہ ہم جو ہے یہاں تک پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کہ قبلتین اس مسجد کا نام جس میں حضور علیہ السلام نے اپنے رخ مبارکہ کو بیت المقدس سے مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی طرف پھیرا، اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، دو قبلوں والی مسجد۔ کیا؟ دو قبلوں والی مسجد۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ہجری میں کفار کے مظالم بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، محبوب محبت سے کام ہو گیا۔ محبت سے آپ اعلان نبوت کے بعد سے لے کے اب تک 15 سال ہو گئے، آپ لوگوں کو تبلیغ کیے جا رہے ہیں، اور یہ کفار اور یہ طرح طرح کے جو لوگ ہیں یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی آپ کو تکالیف دیتے ہیں۔ اب محبوب اب آپ تلوار اٹھائیے اور تلوار کے ذریعے دین اسلام کو پھیلائیے۔ یعنی لڑائی کا حکم، جہاد کا حکم، یہ بھی 2 ہجری میں نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سفر کے مہینے میں یہ یادگار دن ہے، 2 سفر، یہ سفر کا 12 سفر کا یہ یادگار دن ہے 2 ہجری میں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ ترجمہ، جن سے لڑائی کی جاتی ہے مسلمان، ان کو اب بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے، خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ یعنی مسلمانوں کو جن کے ساتھ لڑائی کی جائے تو انہیں حکم دے دیا کہ اب یہ بھی ان کے خلاف لڑائیاں کریں۔ تو 2 ہجری ہم سنتے ہیں کہ یہ آغاز لڑائی یعنی جہاد کی جو آیتیں ہیں یا لڑائی کی جو ابتدا کی جو آیتیں ہیں یہ اس کے اندر نازل ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کو بحکم خداوندی اللہ کی راہ میں لڑنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بلا وجہ لڑو، بلا وجہ لوگوں اور لوگوں کو تلوار کے ذریعے مسلمان کرو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جو میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ تلوار کے ذریعے اسلام پھیلانا، حضور علیہ السلام نے اپنی محبت اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو دین کے قریب کیا، لیکن جہاں کہیں دین کے لیے رکاوٹ جو لوگ بنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ اور یہ جہاد کی آیتیں فی الوقت فی زمانہ بھی ہم سبھی کو ازبر ہونی چاہیے کہ جب کبھی کوئی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے تو مسلمانوں کا اولین مقصد اللہ کی راہ میں جہاد ہونا چاہیے۔ بولیے انشاءاللہ، جہاد کے لیے بھی تیار رہیں۔ محبت بہت اچھی بات ہے، محبت سے لوگوں کو قائل کریں، لیکن یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو جہاد ہے، حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی کا اگر جائزہ لیں، میں انشاءاللہ آگے جا کے بیان کروں گا کس قدر جنگیں ہوئی، کتنی جنگیں اور کتنے سرایا غزوات و سرایا کس قدر اور کتنی تعداد میں پیش آئے، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ بہرحال مسلمانوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ تمہاری راہ میں جو رکاوٹ ڈالے اس کے خلاف جو ہے وہ آپ جہاد کرو۔ غزوات کسے کہتے ہیں اور سرائے کہتے ہیں، آخری بات ہے، اس کے بعد ہمارا درس مکمل ہو جائے گا آج کا۔ غزوہ یعنی جن جن لشکروں میں حضور علیہ السلام شریک ہوئے ان کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے، لیکن امام بخاری نے جو روایت کی ہے وہ 19 بتائی۔ کتنی؟ 19 ایسی جنگیں ہیں جس میں جان کائنات جناب محمد رسول اللہ نے بنفس نفیس شرکت کی ہے۔ کتنی جنگیں ہیں؟ 19 جنگیں ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے شرکت فرمائی۔ جنگ کا مقصد یہ نہیں کہ اس میں لڑائی اور تلوار بھی چلی، بس بعض جنگیں ایسی بھی ہیں کہ اس کے اندر بغیر کسی لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائی۔
بغیر کسی جان کے ضائع کیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے۔ تو غزوات کی جو تعداد مشہور امام بخاری نے ذکر کی ہے ان کی تعداد 19 ہے، یعنی وہ غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک ہوئے، لشکر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک ہوئے، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور سرایا اسے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے اندر ایک سپہ سالار مقرر کیا اور کسی کی کلا کما کے لیے بھیج دیا، اسے سرایا کہا جاتا ہے۔ اور سرایا کی تعداد جو ملتی ہے وہ 47 ملتی، کتنی؟ 47 سرایا ایسے ہیں یا 47 باہم لڑنے والے جو سرایا ہے ان کی تعداد 47 ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بذات خود تو شریک نہیں ہوئے، لیکن کسی میں حضرت امیر حمزہ کو بھیجا، کسی میں کسی صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر کفار کے خلاف لڑو، جاؤ فلاں جگہ پر کفار کے خلاف لڑو، تو ان کی تعداد 47۔ اور وہ غزوات جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوئے ان کی تعداد 19 ہے۔ 19 اور 47 کتنے ہوتے ہیں ذرا بتائیے گا جی؟ 66۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کتنی ہے؟ 10 سال۔ کتنی؟ 10 سال۔ اور 66 غزوات و سرایا پیش آئے، اور اگر اس کو کاؤنٹ کریں پر سال پر تو میرا خیال ہے کہ تقریباً جو ہے وہ ہر سال میں 8 سے 7 غزوے و سرایا بنتے ہیں۔ کتنے؟ 6 یا 7 کر لیں آپ اس کو، 6 یا 7 ہر سال میں باقاعدہ طور پر یہ غزوے یا سرایا پیش آئے۔ اگر اس کو کاؤنٹ کر لیں سال میں اگر 365 دن ہوتے ہیں، اگر ہم 6 بھی لگاتے ہیں تو گویا کہ ہر 50 دن بعد ایک غزوہ۔ یہ میں کاؤنٹیٹی کے لیے ویسے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، گویا کہ معلوم ہوا کہ ہر 60 یا 70 دن بعد ایک غزوہ، ایک جنگ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم جہاں پر امن کا درس دیتے ہیں وہاں پر جانے کا اعلان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تلوار اٹھانے کا بھی حکم دیا۔ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر آئے تمام عالمین کے لیے، وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی الملاحم یعنی تلوار والے نبی بھی بن کر آئے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں کہیں محبت والا کام ہو وہاں محبت دکھانی ہے، بولیے انشاءاللہ۔ اور جہاں کہیں دین اسلام کے خلاف بغاوتیں شروع ہو جائے تو اپنی جان کی فکر نہیں کرنی، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک اور جناب محمد رسول اللہ کے لیے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کے لیے ان کی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ دین اسلام ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ جتنی ہو سکی میں نے بیان کی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس تمام لیکچر میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنی غفوری رحیمی کی صدقے معاف فرمائے، اور کوئی کلمہ کفر بقیہ ہو اللہ تعالیٰ میری اس توبہ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے، اس کے اندر سے باقاعدہ طور پر آپ احباب کو درس دیے گئے ہیں، اور آپ نے سنا کہ کس قدر ایمان افروز درس ہم نے سماعت کیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اگر اسپیشلی طور پر اس سیرت کو پڑھنا چاہیں تو سیرت کا مطالعہ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے حال پر رحم فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔